آپ بھی انالائز کریں. دیکھیں جب آپ پہلے ہاف کے 30-35 منٹ اتنا ڈومینیٹ کر جائیں تو آپ کو نا اپنی ڈومیننسی جو ہوتی ہے نا اس کو کیپٹلائز کرنا ہوتا ہے. یہ اسپورٹس کی ایک بڑی امپورٹنٹ ٹرم ہے اور ماڈرن ٹرم ہے. آپ نے پہلا گول کیا, آپ نے کیپٹلائز نہیں کیا, یعنی پہلے گول کے بعد آپ کو کرنا یہ تھا کہ آپ 12-13 اور حملے کرتے, کم از کم اس کی ایکیوریسی 88% کے قریب لے جاتے, 73 to 88%. اس 88% ایکیوریسی کے بیچ ایک آدھا گول یا کارنر بن جاتا ہے, یا پھر کہیں فاؤل ہو جاتا ہے, آپ کو آؤٹ آف دا ڈی مل جاتی ہے, شوٹ یا پینلٹی مل جاتی ہے. یہ گیم ٹرم بتا رہا ہوں جو ہم ٹریڈیشنل بچپن سے دیکھتے ہیں, جس طرح بڑی ٹیمیں کھیلا کرتی تھیں ہمیشہ سے. اب ان کے بیچ آپ کو نا اتنے حملوں کے بیچ ایک آدھا گول لگ جاتا. برازیل نے کل یہی کیا, اتنے زیادہ حملے کیے کہ ان کے 3-4 تو بالکل گول, وہ سوزوکی نے بہت اچھے اس کو سٹاپ کیا, لیکن اتنے زیادہ حملے تھے نا کہ مجھے ڈر یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ ایک بال تو جائے گی گول کے اندر. بالکل ایبسلیوٹلی. یہ ایک چیز ہے کہ یہ دس از واٹ سیپریٹس دی گریٹ ٹیمز فرام دی ایوریج ٹیمز نا, کہ آپ کے اندر کانفیڈنس ہو. اگر آپ جیسے فار ایگزامپل ہم جاپان اور ساؤتھ افریقہ کا ایگزامپل لے رہے ہیں, اگر آپ کانفیڈنٹ اپنے ڈیفینس میں, تو آپ کو پھر پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا اٹیک میں ہم ایکسیکیوٹ نہیں کر سکے اور ہمارے ڈیفینڈرز جو ہیں وہ گول کے آس پاس نہیں ہے, ہمارے پینلٹی ایریا کے آس پاس نہیں ہے, ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہاں پہ کوئی آئے, وہاں سے انڈیویجول کوئی برازیلین پلیئر آئے, ونی جونیئر کو لے لیں, تو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں اپنی ڈیفینس کو کہ ہم اب گول ہم کر نہیں سکے لیکن ہم کرنے میں نہیں دیں گے. لیکن یہ جو رسک ہے, یہ جو ہائی رسک فٹ بال ہے, ہم ماڈرن فٹ بال کے بارے میں یہی بات کرتے ہیں, یہی ایک ہائی رسک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ کانسٹنٹ اٹیک کریں. لیکن سو فار جو ہم نے دیکھی ہیں, ہم نے ٹیمز دیکھی ہیں, وہ ویری فیو آف دیم جو فیوریٹس ہیں انہوں نے اس طرح کی رسک لی ہیں. لیکن جو انڈر ڈاگز ہیں دے آر پلئنگ اٹ ٹو سیف. ابھی تک ہم نے کوئی فیئرلیس اپروچ نہیں دیکھی فرام دی انڈر ڈاگز سو فار راؤنڈ آف 32 میں. ابھی ہم آگے بات کریں گے جرمنی, پیراگوئے اور موراکو اور نیدرلینڈس کی. ان میچز کی میں نے صرف ہائی لائٹس دیکھی ہیں, تو ان میں آپ کو کوئی فیئرلیس اپروچ نظر آیا فرام دی انڈر ڈاگز؟ اس کے بارے میں بات کریں گے. ٹھیک ہے, کیپے ورڈے کو دیکھیں, انہیں ڈر ہی نہیں ہے, وہ کھیل رہے, کہہ رہے ٹھیک ہے جی ہم پہلی بار آئے ہیں, کوئی بات نہیں, ہم جیسا بھی وہ جیسے میں کرتے کرتے اتنی زبردست آگے آ گئے کہ باقی ٹیموں کو پریشانی پڑ گئی. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں. برازیل پہ تو ہم بہت بات کر سکتے ہیں, پورا میں تو خیر 1 گھنٹے سے بھی زیادہ, لیکن باقی بھی بڑے اچھے میچز ہوئے ہیں جی. اب ذرا باقی ٹیمز کے بارے میں بھی بات کریں گے. پہلے ہم ذرا جرمنی اور پیراگوئے کے میچ کی بات کر لیتے. کیا ہوا عروج جرمنی اور پیراگوئے کے درمیان؟ جرمنی اور پیراگوئے کے درمیان جو ہوا ہے وہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. ادھر یہاں پہ I'm not sure کہ یہاں پینل میں کون ہے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پیراگوئے اپسیٹ کرے گی. میں نہیں کر رہا تھا کہ جرمنی اس طرح میں بھی نہیں کر رہی تھی. حالانکہ جرمنی نے یہ وہی ٹیم ہے جو ایکویڈور کے خلاف جرمنی کو شکست ہوئی تھی. تو اس پرفارمنس کے بعد شاید سب لوگوں کا جو بلیف تھا ان فیورٹس میں, انہوں نے فیفا ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے ان دا پاسٹ ملٹیپل ٹائمز. لیکن پیراگوئے کے خلاف جس طریقے کی ان کی پرفارمنس تھی, وہی ہم اس کی بات کرتے ہیں جو فیئرلیس اپروچ ہوتی ہے بائی دی انڈر ڈاگز. وہ اور شوٹ آؤٹس ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شروع ہوں گے. دس از دا فرسٹ پینلٹی شوٹ آؤٹ آف دا راؤنڈ آف 32 بٹوین جرمنی اینڈ پیراگوئے, جس میں جرمنی نے 3 گولز کیے اور پیراگوئے نے 4 کیے, وچ واز اے مومنٹ دیٹ caught everybody off guard. جرمنی eliminate ہو گئے by the underdogs پیراگوئے. اور جس طرح کی انہوں نے ایفرٹ کی, ہم ہمیشہ اس میں فیئرلیس کی بات کریں گے. اس میں جو ان کے کانسٹنٹ پریس تھی, کانسٹنٹ پریشر اور ڈومیننس جو انہوں نے اپلائی کی اگینسٹ دا لائکس آف جرمنی, اس کو دیکھ کے سب لوگ اب کہتے ہیں کہ اینی تھنگ از پاسبل ان دا راؤنڈ آف 32. یہ بات ٹھیک ہے.